اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل عزیز بٹ۔ ناظرین، آج میرے پاس بیوروکریسی کے حوالے سے بہت بڑی خبریں ہیں۔ گریڈ 22 کی بھی ہیں، وفاق کی بھی ہیں اور پنجاب کے گریڈ 20 کی بھی ہیں۔ میں آج آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں گا اور دوسرا میں یہ بتاؤں گا سبکدوش ہونے والے پرنسپل سیکرٹری 2 PM ان کی ناپسندیدگی کی وجہ سے کتنے افسران مایوسی کا شکار ہوئے اور نئے پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر کی تعیناتی کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے، یہ آج میں آپ کو عرض کروں گا۔ دوسرا میں آپ کو عرض کروں گا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں فارمل سیکرٹریز جو ہیں ان کی ایک تنظیم ہے، انہوں نے پے در پے تیسرا مراسلہ نگران وزیر اعظم کو لکھ دیا۔ اب وہ کیا لکھا ہے وہ بھی آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں۔ تو ناظرین شروع کرتے ہیں سپریم کورٹ سے۔ سپریم کورٹ کی واضح آبزرویشن ہے کہ کوئی بھی سرکاری آفیسر کو 3 ماہ سے زیادہ OSD نہ رکھا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تنخواہیں بھی لے رہا ہوتا ہے، گاڑی بھی استعمال کر رہا ہوتا ہے، پیٹرول بھی استعمال کر رہا ہے، مراد ساری ہوتی ہیں اس کے بعد، ایگزیکٹو الاؤنس بھی ایون کہ وہ استعمال کر رہا ہوتا ہے، تو صرف وہ کام نہیں سرکار کا کر رہا ہوتا۔ تو اس طرح اس وقت وفاق کی اگر ہم بات کریں تو وفاق میں گریڈ 22 کے 15 افسر، یعنی کہ 15 افسر، گریڈ 22 آخری گریڈ ہوتا ہے، اس کے 15 افسر جو ہیں وہ تعیناتی کے منتظر ہیں اور ایک لمبے عرصے سے ہیں۔ اس کے علاوہ گریڈ 21 کے بھی ہیں اور گریڈ 21 کے 13 افسر ہیں اور گریڈ 20 کے 20 افسر تعیناتی کے منتظر ہیں وفاق میں۔ پنجاب کے میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ اچھا، اب یہ لوگ جو ہیں یہ ماہانہ کروڑوں روپے کا تنخواہیں، ایگزیکٹو الاؤنس، پیٹرول کی مد میں اور گاڑیوں کے استعمال کی مد میں اور سٹاف کی مد میں استعمال کر رہے ہوں گے۔ یہ لیگلی ہے، کوئی انلیگل نہیں ہے، پہلے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ انہوں نے استعمال کرنا ہی کرنا ہے، ان کی انٹائٹلمنٹ ہے۔ تو اس میں اگر آپ ان سے سرکار کا کام کرائیں گے تو بھی یہی انٹائٹل ہے، تو اگر نہیں کروائیں گے وہ گھر بیٹھے اپنے ذاتی کام کریں گے۔ ایسی نوبت کیوں آئی؟ یہ پاکستان میں ایسی نوبت بڑے عرصے کے بعد آئی ہے۔ ایسی نوبت اس لیے آئی کہ PDM کے جب وزیر اعظم یا شہباز شریف صاحب منتخب ہوئے تو ڈاکٹر توقیر صاحب نے ان کو جوائن کیا ایز پرنسپل سیکرٹری 2 PM۔ ڈاکٹر توقیر صاحب پنجاب میں بھی شہباز شریف صاحب کے بہت عرصہ جو ہیں وہ ساتھ رہے، وہ ڈپٹی سیکرٹری سے ساتھ آئے تھے۔ کئی لوگ آپ نے ویلاگ سنے ہوں گے یا سوشل میڈیا پہ یا مین اسٹریم میڈیا پہ کہ ڈاکٹر توقیر ایز ڈپٹی سیکرٹری آئے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ، شہباز شریف صاحب کے ساتھ، تو پھر ان کے کام کی وجہ سے شہباز شریف بڑے متاثر ہوئے اور پھر انہیں اپنے ساتھ ہی انہوں نے ہمیشہ رکھا۔ ایسا نہیں ہے۔ ڈاکٹر توقیر جو ہے سابق چیف سیکرٹری جاوید محمود صاحب کے منظور نظر تھے۔ جاوید محمود صاحب سیکرٹری 2 چیف منسٹر ہوتے تھے، انہوں نے ڈاکٹر توقیر صاحب کو ایز DS ساتھ رکھا تھا، اور اس کے بعد جب ڈاکٹر توقیر صاحب ایز DS ان کے ساتھ تھے تو اس کے بعد جب ان کی حکومت چلی گئی 99 والی، جب چلی گئی تو وہ آ گئی دوبارہ، وہ 2007 میں آئے اور 2007 میں وہ منتخب ہو گئے۔ جاوید محمود صاحب ذرا اوپر چلے گئے تھے، پھر جاوید محمود صاحب کو انہوں نے UN مشن پہ بھی بھجوایا، ڈالرز میں تنخواہ لیتے رہے ہیں ڈاکٹر توقیر صاحب۔ تو ڈاکٹر توقیر صاحب کو جاوید محمود صاحب چیف سیکرٹری بننا چاہتے تھے، وہ پھر شہباز صاحب کی بڑی گڈ بک میں بھی تھے، انہوں نے انہیں چیف سیکرٹری پوسٹ کر دیا، وفاق سے کرا لیا۔ تو ڈاکٹر توقیر کو جاوید محمود نے اپنا ٹرسٹ وردی سمجھ کے سیکرٹری ٹو CM شہباز صاحب کے ساتھ رکھوا دیا، جہاں سے ڈاکٹر توقیر صاحب جو ہیں شہباز صاحب کے اتنے کلوز ہو گئے کہ جاوید محمود صاحب ہمیشہ کے لیے بیچ میں سے نکل گئے، اور جاوید محمود صاحب اور شہباز شریف صاحب کے اب سپیکنگ ٹرمز بھی نہیں ہیں۔ یہ بہرحال ویلاگ کسی اور طرف چلا جائے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی وفاق میں نے آپ کو بتایا کہ گریڈ 22 کے 15 افسر جو ہیں وہ تعیناتی کے منتظر ہیں۔ یہ کون افسر ہیں؟ یہ وہی افسر ہیں سوائے اکا دکا کے، 1-2 تو ابھی OSD میں ہیں نا، ان کی بات نہیں کر رہا۔ یہ وہ افسر ہیں جو ڈاکٹر توقیر صاحب کی منظور نظر نہیں تھے، ڈاکٹر توقیر انہیں اچھا نہیں سمجھتے تھے،
یہ جب یہ بیوروکریسی جو ہے یہ جب کسی بہت اعلیٰ پوسٹ پہ آ جاتی ہے، میں نے کل ایک ویلاگ کیا تھا جس میں میں نے کہا جس کامن کا بندہ اگر اچھی پوسٹ پہ آ جاتا ہے وہ سارے کامن کو اکوموڈیٹ کر دیتا ہے، تو مجھے میسیجز آئے، انہوں نے کہا کہ ساروں کو نہیں کرتے، وہ کسی کسی کو کرتے ہیں۔ مجھے ایک خاتون افسر کا میسج آیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ آہد چیمہ صاحب جو ہیں وہ میرے بیچ میٹ ہیں، میں بھی 28 کامن سے ہوں، ایون کہ میرے میسج کا جواب بھی نہیں دیتے۔ تو میں نے سوچا کہ میں ان کی حوالے سے یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے، یہ ان کو کرتے ہیں جو ان کے قریبی ہوتے ہیں یا جن سے ان کی دوستی ہوتی ہے یا ان کے جو منظور نظر ہوتے ہیں۔ یہ اپنے گروپ جس کو اردو میں گروہ کہتے ہیں، گروہ کے علاوہ کسی کو اکوموڈیٹ نہیں کرتے۔ اگر گروہ کا ان کا بندہ ہو وہ کرائسس میں آ جائے تو اسے فوراً اکوموڈیٹ کراتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ پرائم منسٹر اس کے ڈیڈ اور خلاف ہو، چیف منسٹر اس کو مطلب پیڈیکٹ لگا کے ٹرمینیٹ کرنا چاہتا ہو، پرائم منسٹر اس کو پیڈیکٹ کے تحت ٹرمینیشن سائن کرنا چاہتا ہو تو یہ رکوا لیتے ہیں، پھانسی کے پندے سے نیچے اتروا لیتے ہیں، پر ان کا منظور نظر ہونا اس کے لیے بہت ضروری شرط ہے۔ اچھا جی، یہ 22 افسر کروڑوں روپے کی مراد لے رہے ہیں، ان کے انٹائٹلڈ ہے ایک سرکاری گاڑی، پیٹرول 300 میرے خیال لیٹر ہے، پنجاب میں 200 ادھر 300 ہوگا، اور کوک ڈرائیور یہ ان کے انٹائٹلڈ ہے۔ وہ OSD بھی رہیں گے تو تنخواہ بھی لیں گے، ایگزیکٹو الاؤنس بھی لیں گے اور ساری چیزیں بھی لیں گے، سرکاری گھر میں آلریڈی وہ رہتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ ان سے کام نہ کروا کے ملک کا کس قدر نقصان کر رہے ہیں، اپنی پسند ناپسند، یعنی کہ بادشاہت والا سٹائل ہی ہو گیا نا۔ تو بادشاہت پہ آپ جی رہے ہیں اور آپ نے حکم فرمایا کہ یہ ان کو سائڈ پہ کر دو، مجھے پسند نہیں ہے، تو یہ تو بادشاہانہ سٹائل ہو گیا۔ تو جمہوریت ہم اس لیے جمہوریت کا راگ الاپتے ہیں کہ تمام لوگ جو ہیں عوام کی حکومت ہو۔ تو یہ تو بیوروکریسی بھی کوئی خاص چیدہ بیوروکریٹس ہیں جو اکوموڈیٹ اور oblige ہوتے ہیں۔ بہرحال ٹھیک ہے۔ تو ڈاکٹر توقیر صاحب کے دور میں بہت زیادہ لوگ OSD رہے، اس میں PSPs بھی ہیں، اس میں کسٹمز گروپ کے بھی ہیں، اس میں آڈٹ کے بھی ہیں، اس میں سیکریٹریٹ گروپ کے بھی ہیں۔ تو وہ جب OSD رہے تو اب خرم آغا صاحب آ گئے۔ خرم آغا صاحب ایک بہت ڈاؤن ٹو ارتھ اور بڑے تحمل مزاج اور بڑے مطلب کام کرنے والے، کسی کے ساتھ خندق رکھنے والے یا دشمنی رکھنے والے یا سینے میں کوئی کسی سے دشمنی پالنے والے افسر نہیں ہیں۔ ویسے بھی ایک بڑے باپ کے بیٹے ہیں، تو اس لیے ان کو پوسٹنگز بھی ہمیشہ اچھی ملی ہیں اور انہوں نے اپنے ظرف سے ثابت بھی کیا ہے کہ وہ ایک اچھی پوسٹنگ کے حامل انسان ہیں۔ خرم آغا نے آتے ہی پہلے دن ایک دو چھوٹی ٹرانسفرز کی ہیں، وہ انہوں نے اپنا سیکرٹری، اسپیشل سیکرٹری مواصلات کو چارج دیا ہے، کوئی کسی کو NHA کا چیئرمین لگایا، کچھ کیا، پرائم منسٹر کی منظوری سے بھائی یقیناً، اور یہ الیکشن کمیشن سے بھی پوچھا ہوگا۔ تو اب میں نے یہ سنا ہے کہ خرم آغا وہ سمریز بنا رہے ہیں، جو لوگ تعیناتی کے منتظر تھے ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے حوالے سے۔ کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ 21 کامن کے افسران کی موجیں لگ جائیں گی، تو وہی پھر میں نے ابھی جو تھوڑی دیر پہلے کہا کہ 21 کامن کے افسران کی موجیں ساروں کی نہیں لگنی، انہوں نے لگنی ہے جنہوں کی خرم آغا نال بہت یس سے۔ اچھا، اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں ایک طویل عرصے سے یہی صورتحال ہے۔ اب مجھے نہیں سمجھ آ رہا، حالانکہ چیف سیکرٹری جو ہیں وہ بہت فٹ ورک بھی کرتے ہیں اور آفیشیل کام بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، 15 گھنٹے وہ دفتر میں بیٹھتے ہیں، 2-4 گھنٹے وہ باہر بھی وزٹس کرتے ہیں، یعنی کہ کام ڈبل کر رہے ہیں بہرحال۔ تو زاہد زمان صاحب جو ہیں ان کے آنے سے پنجاب کی حالت کافی بہتر ہو رہی ہے، پر ظاہری بات ہے ابھی بہت تھوڑا عرصہ ہوا ہے۔ ابھی جو ٹریننگ کر کے آئے تھے ان میں ڈاکٹر فیصل ظہور، ثاقب منان، کیپٹن عثمان وفاق سے آئے تھے۔ کیپٹن عثمان کا میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ نور الامین مینگل بھی وفاق سے پنجاب آ گئے ہیں، خالد محمود صاحب ہیں، اسد اللہ فیض صاحب ہیں، ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے، ان کو بڑی مختصر سی پوسٹنگ ملتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے بات۔ ظہور حسین صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ ایک طویل لسٹ ہے جو اس وقت تعیناتی کے منتظر ہیں،
اور ان کو تعینات نہیں کیا جا رہا. ان کو میرا خیال ہے کہ کافی ماہ ہو گئے ہیں. اچھا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا سپریم کورٹ کی آبزرویشن بھی ہے کہ 3 ماہ کے زیادہ کسی کو OSD نہ رکھا جائے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ جو جس کی حسب پسند سیٹ ہے ادھر لگا دیں, جہاں بھی لگائیں سرکار کا کام کرائیں. اور آڈٹ کے اعلیٰ حکام جو ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور پنجاب حکومت کو یہ بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس سے ملک کے خزانے کا ضیاع ہو رہا ہے ان کی تعیناتی نہ کر کے. اچھا اب جو کیپٹن عثمان والی بات میں نے آپ کو بتائی, کیپٹن عثمان جو ہیں وہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کی اس میں رہ چکے ہیں یونٹ میں, اور ان کے بڑے قریبی آفیسر سمجھے جاتے تھے. پہلے وہ شہباز شریف صاحب کے بہت کلوز تھے. شہباز شریف صاحب کے سے پہلے وہ جنرل باجوہ پرویز مشرف صاحب کی حکومت میں بہت ان تھے, تو کیپٹن عثمان کی بہت سنی جاتی تھی. کیپٹن عثمان پھر شہباز شریف صاحب کے بہت کلوز ہو گئے. شہباز شریف صاحب کے بعد ہوا یہ کہ وہ PTI دور میں PTI انہیں سمجھتی تھی کہ یہ نون لیگ کا آدمی ہے, پر جنرل باجوہ نے پھر ڈانگ دے کے انہیں اکوموڈیٹ کرایا, اور اکوموڈیٹ ایسا کرایا کہ جس چیز سیٹ پہ ہاتھ رکھتے تھے وہی مل جاتی تھی. اچھا جب وہی مل جاتی تھی, کام کرنے والے افسر ہیں, تو جب وہی مل جاتی تھی تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ایک اس فلو میں غلطی ہو گئی ہم سے. آپ کو پتا ہے وہ اسلام آباد سے سرنڈر کیوں ہوئے تھے شہباز شریف کی حکومت میں؟ اگر وہ شہباز شریف کے قریب تھے تو وہ سرنڈر اس لیے ہوئے تھے کہ الزام تو ان پہ کرپشن کا لگا تھا پر وہ کرپٹ نہیں ہے. وہ اس لیے ہوئے تھے کہ ان کے خلاف ایک خفیہ انکوائری ہوئی تھی. خفیہ انکوائری بڑی خطرناک تھی. وہ کس نے کروائی تھی؟ وہ خفیہ انکوائری کروائی تھی میاں نواز شریف صاحب نے لندن بیٹھ کے وہ خفیہ انکوائری کیوں کرائی؟ وہ یہ اس لیے کرائی کہ جاتی عمرہ کا, آپ کو پتہ ہے PTI کی حکومت میں بہت مطلب رول دیا تھا شریف برادران کو. جاتی عمرہ کے جو رجسٹریاں اور ڈاکومنٹس ہیں ان کا انتقال کینسل کر دیا گیا تھا جب عثمان کمشنر لاہور تھے. الزام ان پہ یہ لگ گیا عثمان پہ کہ عثمان کی وجہ سے, مطلب عثمان نے ہمارا یہ کینسل کیا اور سارے کاغذات بھی غائب کر دیے. اب عثمان میرے خیال میں اگر یہ پروگرام دیکھیں, اگر انہیں پتا ہے تو پھر تو اچھی بات ہے, معافی تلافی کوئی ہو جائے گی. اصل میں آپ کو یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے آپ کا جرم کیا ہے یا آپ کے خلاف سازش کیا ہوئی ہے. تو یہ ان کے خلاف سازش ہوئی ہے, اور یہ اب اگر میاں شہباز شریف صاحب کو تو نہیں, میاں نواز شریف صاحب کو یہ کلیئرنس دیں, کیونکہ اگر تو انہوں نے کیا ہے تو پھر تو واقعی زیادتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر انہوں نے نہیں کیا تو پھر انہیں کلیئرنس دینی چاہیے. یہ میں اپنے پروگرام کے توسط سے بتا رہا ہوں. اگر انہیں نہیں پتا تو انہیں پتہ لگ جانا چاہیے کہ ان کی پوسٹنگ نہ ہونے کی وجہ کیا. بیوروکریسی بھی بڑی حیران ہے, کیونکہ انہوں نے تو کبھی عثمان صاحب کو اتنی دیر OSD دیکھا ہی نہیں تھا. بہرحال تو اب آ جاتے ہیں جناب, یہ جو پنجاب میں افسر ہیں OSD تعیناتی کے منتظر, ان کی بھی ظاہری بات ہے تعیناتی ہونی چاہیے. اب انفارمیشن سیکٹریز جو فارمل انفارمیشن سیکٹری فیڈرل سیکٹریز ہیں, وہ ان کی ایک تنظیم بنی ہوئی ہے. وہ تنظیم وزیر اعظم کو خط پہ خط لکھ رہی ہے. ان کو اعتراض یہ ہے کہ موجودہ سیکرٹری انفارمیشن بلا وجہ ایک تو تبادلے کر رہے ہیں, ان کا یہ خیال ہے. دوسرا وہ لکھ رہے ہیں کہ الیکشن کا کیونکہ ٹائم ہے تو اس وجہ سے فوری تبادلے نہیں ہونے چاہیے, اور یہ یہاں پہ تبادلے ہو رہے ہیں. اچھا ایک تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ مطلب یہ بات جو ہے یہ ان کی مانی جائے گی یا نہیں. پر دوسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ انفارمیشن گروپ کا افسر جو ہے وہ ساری عمر انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں ہی رہتا ہے, کنویں کا مینڈک رہتا ہے. جب وہ گریڈ 21 یا 22 میں پہنچ جاتا ہے تو اس کا رائٹ ہے اسی ڈپارٹمنٹ کا, کیونکہ وہ اس ڈپارٹمنٹ کو سب سے زیادہ سمجھتا ہے, وہ بہت اچھا سرو کر سکتا ہے, وہ بہت اچھا اسے چلا سکتا ہے, وہ بہت اچھی حکومت کی کارکردگی جو ہے وہ سامنے لا سکتا ہے, وہ جو ان کا کام ہے وہ بہت احسن طریقے سے کر سکتا ہے. گریڈ 17 سے اس نے اس میں کام کرنا شروع کیا. تو ان کا اعتراض یہ ہے کہ انفارمیشن افسران جو ویٹنگ پوسٹنگ کر کے انہیں OSD کر کے تو باہر سے سیکریٹریٹ گروپ یا
پیس کے افسر لا کے سیکرٹری لگایا جاتا ہے اور انفارمیشن آفیسر گروپ کے جو آفیسرز ہیں ان کا حق مارا جاتا ہے، جو سراسر زیادتی ہے، کیونکہ وہ تو ان کی مطلب لاسٹ گریڈ ہیں اور وہ تعیناتی کے منتظر ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت میڈم شاہیرہ جو ہیں وہ تعیناتی کی منتظر ہیں اور گریڈ 22 کی سینئر ترین آفیسر ہیں اس وقت انفارمیشن کی، اور کافی دیر سے وہ تعیناتی کے منتظر ہیں۔ ان کے دور میں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ بہت اچھا چلا ہے۔ میرے خیال میں وزیر اعظم کو اس پہ ضرور کوئی نہ کوئی پازیٹیو احکامات جاری کرنے چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سہیل علی خان صاحب ایم ڈی پی ٹی وی تھے اور وہ تھے سیکٹری انفارمیشن تھے، تو ان کا بھی بہت ایکسپیرینس ہے، بڑا انہوں نے مطلب مریم اورنگزیب صاحبہ کے دور میں انہوں نے بڑا کام کیا ہے اور انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو تقریباً سیدھا کر دیا۔ ڈی جی ریڈیو بھی وہ رہے اور انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو مطلب مال گاڑی والے ٹریک سے نکال کے فاسٹ ٹریک پہ ڈال دیا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ان افسران کی جو ہے وہ سنوائی ہونی چاہیے، اور یہاں تو پھر ان کو کسی اور منسٹریز میں لگا دیں اگر کوئی بہت مجبوری ہے وزیر اعظم کو، کیونکہ نا او ایس ڈی تو نہ رکھیں، یہ بھی ضیاع ہے، پیسوں کا ضیاع ہے اور ان کے ساتھ زیادتی ہے کہ وہ ساری عمر انفارمیشن میں کھجل ہوتے رہتے ہیں، تو جب وہ گریڈ 21-22 میں جاتے ہیں تو آپ انہیں او ایس ٹی کر دیتے ہیں، بہت زیادتی ہے۔ بہرحال میں یہی ارباب اختیار سے درخواست کروں گا کہ وہ اس پہ غور و فکر کریں اور اپنے مختصر سے دور میں افسران کے لیے اعلیٰ مثال قائم کریں، نہ کہ ان کے دل اور دماغ کے ساتھ کھیلیں۔ تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے۔ اپنے کمنٹس میں اس ویلاگ کے حوالے سے آپ مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا، میری رہنمائی کیجیے گا، میں آپ کا بڑا مشکور رہوں گا۔ اللہ حافظ۔